بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبجیکٹ پاک اسٹڈی, یونٹ نمبر 2, کلاس 9. دا ٹاپک از پاکستان اینڈ انڈیا وار 1965. ڈیئر اسٹوڈنٹ, آج ہم نے پاکستان اور بھارت جنگ 1965 کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے. بھارت نے قیام پاکستان سے ہی پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے ہر قسم کی چال چلی, یعنی کہ جب پاکستان بنا, کبھی سرحدی تنازعات, تو کبھی پانی کی تقسیم کا مسئلہ, کبھی اثاثوں کی تقسیم میں رکاوٹ, اور کبھی کشمیر کے مسئلے پر پاکستان کے ساتھ تعلقات کو خراب کیا. ان سب واقعات کی وجہ سے ستمبر 1965 میں پاک بھارت جنگ چھڑ گئی. کب چھڑی؟ ستمبر 1965 میں. رن آف کچھ میں پاک بھارت سرحدی تنازع 1965 کے موسم بہار سے شروع ہو چکے تھے, اور کبھی کبھی دونوں طرف سے دوسرے پر فائرنگ ہوتی رہتی تھی. اس طرح کشمیر میں بھی حالات روز بروز خراب ہوتے جا رہے تھے. جیسے آپ کو پتہ کہ آج کل بھی کشمیر میں حالات بہت زیادہ خراب ہیں. بھارت کے وزیر اعظم, اس وقت بھارت کے جو وزیر اعظم تھے لال بہادر شاستری, نے کشمیر کے مسئلے کو پاکستان اور بھارت کے تعلقات کے ثانوی حیثیت قرار دیا گیا. ثانوی کا مطلب ابتدائی. 1965 میں ہی ریاست جموں کشمیر میں بھارت نے صدارتی راج نافذ کر دیا ہے. کہاں پر؟ کشمیر میں صدارتی راج نافذ کر دیا, جس کا مطلب یہ تھا کہ مقبوضہ جموں کشمیر مکمل طور بھارت کا حصہ بن چکا ہے, اور اس پر کشمیری عوام نے اس بھارتی تسلط کے خلاف مظاہرے شروع کیے. ان تمام واقعوں نے دونوں ممالک کے درمیان کیا بڑھا دی؟ کشیدگی بڑھا دی. اب یہ کشیدگی ہوئی کیوں تھی؟ اب یہ کشیدگی اس لیے ہوئی کہ جب ریڈ کلف ہوا تو اس وقت جو تھا ان سے پوچھا گیا کہ جب 3 جون 1947 کے منصوبے کے تحت جب کشمیر کو انڈیا کا حصہ بنا دیا گیا تو عوام جو تھی وہ پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتی تھی, مگر ریڈ کلف نے کیا کیا کہ وہ حصہ کس کے نقشے میں ملا دیا؟ انڈیا کے ساتھ, جس کی وجہ سے تعلقات خراب ہونا شروع ہو گئے. 6 ستمبر صبح 3 بجے بھارت نے غیر اعلانیہ جنگ کا آغاز کیا اور بین الاقوامی سرحد عبور کرتے ہوئے مغربی پاکستان پر حملہ کر دیا, یعنی کہ لاہور پر. ان میں لاہور سیکٹر, رن آف کچھ, سیالکوٹ, چونڈا اور کشمیر وغیرہ کے محاذ شامل ہیں, یعنی کہ ان علاقوں کے اوپر اس نے کیا کیا؟ حملہ کر دیا. اس موقع پر صدر, اس وقت پاکستان کے جو صدر تھے جنرل ایوب خان تھے, ریڈیو اور ٹی وی پر قوم سے خطاب کرتے فرمایا, ہمارے بہادر سپاہی دشمن کو پسپا کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. پاکستان کی مسلح افواج بہادری کا مظاہرہ کرے گی اور ہماری مسلح افواج ناقابل شکست جذبے سے دشمن کو شکست دے گی. بھارتی حکمرانوں کو یہ علم ہی نہیں تھا کہ انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے. پاکستان کی فوج نے جواں مردی کے ساتھ اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کا مقابلہ کیا, اور پاکستان کی بہادر عوام نے اپنی فوج کا بھرپور ساتھ دیا. ملی نغموں نے عوام, یہ جنرل ایوب خان نے کیا کیا؟ خطاب کیا پاکستانی قوم سے, کیونکہ یہ کیا تھے اس وقت پاکستان کے صدر تھے. لاہور واقعہ کے موقع پر میجر راجہ عزیز بھٹی اور ان کے ساتھ دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا. دشمن کو اپنے علاقے میں داخل ہونے سے روکا, یعنی کہ پاکستان کے اندر لاہور میں داخل ہونے سے کیا کیا؟ روکا. انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ تو پیش کر دیا, مگر دشمن کو کامیاب نہ ہونے دیا, اور دشمن BRB نہر کو عبور نہ کر سکا. اس بہادری کے صلہ میں انہیں نشان حیدر سے نوازا گیا. نشان حیدر جو ہے پاکستان کا سب سے بڑا سیول ملٹری اعزاز ہے. چونڈا کے مقام پر ٹینکوں کی بہت بڑی جنگ لڑی گئی. ہمارے جوانوں نے جسم پر بم باندھ کر دشمن کے ٹینکوں کا راستہ روکا. ہماری فضائیہ نے بھی اپنی صلاحیت سے بڑھ کر دشمن کا مقابلہ کیا. صرف ابتدائی 3 دنوں میں بھارتی فضائی کمر توڑ دی گئی. فضائی جنگ میں اسکواڈرن لیڈر MM عالم کا نام ہمیشہ سے تاریخ میں رکھا جائے گا, جس نے صرف 1 منٹ میں بھارتی فضائیہ کے 5 جہاز فضا میں تباہ کر دی, یعنی کہ 1 منٹ سے بھی کم وقت کے اندر 5 ان کے لڑاکا طیاروں کو کیا کر دیا؟ تباہ کر دیا. ہمارے فوجی جوانوں نے جنگی تاریخ کے یادگار کارنامے سر انجام دیتے ہوئے جامِ شہادت نوش کیا, جبکہ عوام کا جذبہ بھی دیکھنے کے قابل تھا. جنگ کے اثرات, امپیکٹ آف وار. اس عوامی جوش و خروش کے پیش نظر پاکستان کے 3 شہروں لاہور, سرگودا اور سیالکوٹ حلال استقبال سے نوازا گیا. عوام نے بھی بہت زیادہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا, افواج کی بہت ساری مدد کی. اس کے بدولت پاکستان کی عوامی قومی ایک جہری اور اتحاد کی روح پیدا ہوگی. قوم کیا ہوگی؟ ایک ہوگی. پوری قوم نے اپنے ذاتی اندرونی اختلافات کو بلا کر متحد ہو کر دشمن کا کیا منہ توڑ جواب دیا. صدر پاکستان کی پوری قوم نے دل کھول کر چندہ دیا. نوجوانوں نے 47 زخمی فوجی بھائیوں کو خون دیا. اس جنگ میں برادر اسلامی ممالک نے پاکستان کا بہت ساتھ دیا, جس میں سعودی عرب اس میں شامل ہے. تو یہ تھے جی انڈو پاکستان وار 1965.